خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان ہے، مالک کون و مکان دے دیا رمضان ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان شفیق یوسفی، اور آپ دیکھ رہے ہیں سحری ٹرانسمیشن نگینہ ٹی وی کے ساتھ۔ پروگرام کا آغاز اس روایت سے کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی سے شرف بخشا اور نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ خذ ما اعطیتک وکن من الشاکرین، اے موسیٰ علیہ السلام جو میں آپ کو دیتا ہوں اس کو لے لیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا، وَمُتْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ کا دنیا سے جانا ہو، دنیا سے رخصت ہو، ایک تو آپ کے دل میں میری توحید ہونی چاہیے، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پاک پروردگار مجھے آگاہ فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کون ہے کہ جن کا نام نامی، جن کی محبت تیرے اسم گرامی کے ساتھ، تیری توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے زمین و آسمان کے بنانے سے 2000 سال پہلے ان کا نام نامی اسم گرامی لکھا تھا، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں میرا قرب نصیب ہو، تم میرے قریب ہو جاؤ، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور شوق پیدا ہوا اور عرض کیا، پاک پروردگار ارشاد فرما کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون کہ جن کے بغیر تیرا قرب میسر ہی نہیں آ سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ سنو، لولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک، کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت نہ ہوتی، نہ میں جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ رات ہوتی، نہ دن ہوتا، نہ مقرب فرشتے ہوتے، نہ نبی اور رسول ہوتے، اے موسیٰ تم بھی نہ ہوتے جو محمد الرسول اللہ نہ ہوتے۔ اس ساری باتوں کا ترجمہ ہمارے دادا پیر و مرشد، پیر طریقت، راہبر شریعت، عالم باعمل، امین علم لدنی، نائب غوث الثقلین حاجی محمد یوسف علی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں یوں پیش کیا ہے، اے دھرتی نہ ہندی نہ اسمان ہندا، جے پیدا نہ عرشاں نہ مہمان ہندا، نہ شمس و قمر کہکشانہ ستارے، نہ جنت دا سامان ہندا، اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے، محمد دے ہونے تھی ہوئے نثارے، جے پیدا نہ ہندے محمد پیارے، نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہندا، جنوں نور اپنے تو رب نے بنایا، من اللہ نورن دا پات آج آیا، کدی رب نہ کہندا سراجم منیرا، جے ساڑے جیا سونا انسان ہندا، او ہر شے دا جوہر تے اصلے دو آدم، او آدم بھی ہے پر ہے آدم تو اقدم، جے سورج نہ ہندا نہ ہندیاں شعاواں، بنا بیج کیویں اے گلستان ہندا، اور کرم جے نہ ہندا میرے مصطفیٰ دا، نہ لگدا پتا ابتدا انتہا دا، نہ یوسف نگینہ لٹاؤندا نگینے، نہ مضمون ہندا نہ عنوان ہندا۔ الغرض حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جی ہاں یہ جہاں نور پیمبر نے سجا رکھا ہے، ورنہ اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے۔ اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف علی یوسفی صاحب۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کی محبت نگینہ ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، میں حاضر ہوا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ جی بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب پروگرام کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ افضل الرسل بھی ہیں، رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ مقام آپ کا ہے، تو یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضور ہی افضل کیوں؟ باقی بھی تو انبیاء ہیں اور رسول ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا درجہ اور آپ علیہ السلام کا ہی مقام سب سے بلند کیوں؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دو تین باتیں بڑی غور طلب ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ جی فضیلت کیسے ملتی ہے جی یا فضیلت دیتا کون ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ جتنی بھی عظمت و شان کمالات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ ہے، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، جس کو چاہے جیسے کمالات عطا فرماتے۔ بے شک۔ قرآن عظیم تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، جی ارشاد عظیم ہوتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ سبحان اللہ سبحان اللہ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ سبحان اللہ سبحان فرمایا اللہ، یہ ہمارے رسول ہیں، ان میں سے ہم نے ایک دوسرے کو بڑھا چڑھا کر فضیلتیں عطا فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی کے ساتھ ہم نے ہم کلامی کا ان کو شرف عطا فرمایا، ٹھیک اور ہے، کسی کو ہم نے اپنے پاس ہی بلا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے تحت مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ ہم کلامی تو سارے لوگ جانتے ہیں، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بھی ٹھیک آپ ہے، نے بھی ذکر فرمایا، جی اور اپنے پاس بلا لیا، یہ ہیں پیارے نبی کریم صلی سبحان اللہ اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وسلم۔ دوسری وجہ، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں کسی کو بھی بڑے بڑے کمالات عطا ہوئے، لیکن جو معراج شریف ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، سر کی آنکھوں سے دیکھنا، سر کی آنکھوں سے دیکھنا، سبحان اللہ یہ صرف اور صرف اس دنیا میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ کو علیہ عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم کہہ سکتے ہیں آپ اس لحاظ سے ساروں سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان پھر اللہ، قرآن عظیم کے اندر ایک آیت آتی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، سورہ علم نشرح کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس آیت کی تفسیر میں ابن حبان نے بھی ذکر فرمایا اور دیگر محدثین نے، کہ سوال کیا گیا کہ کیسے ذکر ہوگا، جی بلند کیسے ذکر ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کائنات میں جہاں کہیں بھی میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ آپ کا ذکر ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان یہاں اللہ، تک فرما دیا کہ جس نے میرے ذکر کے ساتھ میرے پیارے حبیب کا ذکر نہیں کیا، اس کا ذکر پسند اور قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر اب اللہ دیکھ لیں، اکبر، اذان سے لے کر نماز تک کوئی ایسا مقام نہیں ہے، کلمہ اول لے لیں، شہادت لے لیں، ہر جگہ پر پیارے نبی پاک کا تذکرہ آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان کسی اللہ خطیب کی خطابت پوری نہیں ہوتی جب تک وہ پیارے نبی پاک پر درود پاک نہ پڑھے۔ سبحان اللہ، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، سبحان اللہ، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ خدا کرے، نہ کرے۔ سبحان یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ ان کا ذکر بلند ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سوال آپ نے چونکہ فرمایا کہ حضور ہی افضل کیوں، جی اب اس میں ایک اور وجہ بیان کروں۔ جی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تشریف لائے ہیں ظاہری زمانہ حیات میں سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد، جی سب سے آخر میں تشریف لائے، خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک یہ بنایا گیا ہے سب سے اول، سبحان اللہ سب سے سبحان پہلے۔ اللہ، بے شک، اول ما خلق اللہ نوری، کریم آقا علیہ السلام نے خود فرمایا۔ اب وہ نور مبارک بنا کر سب سے پہلے رکھا گیا جب یہ انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اس نور کی وجہ سے
سیدنا حضرت آدم علیہ السلام میں روحانیت اور چمک اور روشنی پیدا ہوئی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ جب ان کو تخلیق فرمایا گیا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وہ پریشان بھی تھے کہ یہ کیا ہے. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نور مصطفیٰ ان کے صلی اللہ اندر علیہ رکھا وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو روحانیت چمکی، سبحان اللہ روشنی آئی ہر سبحان طرف. اللہ تو انہوں نے بھی شکر ادا کیا. سبحان اللہ. پھر آگے سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. اور ایک یوں بھی روایت میں آتا ہے نا کہ وہ جو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا وہ حقیقت میں نور مصطفیٰ علیہ السلام کو سجدہ تھا. بالکل ایسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سیدنا حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ بڑی لمبی روایت ہے. جی. شفا شریف کے اندر سیدنا حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جی کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو نجات ملی ہے وہ بھی نور نور مصطفیٰ مصطفیٰ علیہ علیہ السلام کی وجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر جو آگ گلزار بنی ہے وہ بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جو چھری نہیں چلی، حالانکہ باوجود اس کے اس کو انتہائی سخت درجے کا تیز کیا گیا تھا، جی اس کے باوجود نہیں چلی، وہ بھی نور مصطفیٰ صلی سبحان اللہ کیونکہ سبحان آپ اللہ. کا نور مبارک کیونکہ آپ کا نور مبارک ان کے اندر موجود تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا حضرت عبداللہ رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے کے والد والد کرام. محترم، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی قربانی کیوں نہیں پیش ہوئی؟ ان کی جگہ پر 100 اونٹ دیت کے طور پر دیے گئے. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور مبارک موجود تھا. سبحان اللہ ابھی سبحان تک ان اللہ کی اس وقت تک شادی نہیں ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان ساروں انبیاء علیہ السلام کو نور مصطفیٰ کا فیض ملا ہے، اور روحانیت اور چمک بھی اسی کی تھی. چمک بھی اسی کی تھی، سبحان فیض بھی اللہ. اسی کا تھا، نورانیت بھی اسی کی تھی. جی اور سارے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا گیا ہے، جی قرآن عظیم نے یہ ارشاد عظیم فرمایا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ نے چل کے میرے پیارے حبیب کا تذکرہ اپنی امت میں کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان لَقَدْ اللہ. أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور یہ دوسری محفل تھی جو عالم روحانیت میں منائی گئی تھی، جس کا موضوع ہی ختم نبوت تھا، سبحان اللہ پیارے سبحان نبی کریم اللہ. علیہ السلام کی. سارے انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا. تو مطلب شروع سے لے کر جیسے آپ نے بابا جان سرکار کے اشعار پڑھے، جی. اے دھرتی نہ ہندی نہ آسمان ہندا والے، تو ساری کائنات کو جو بھی ملا ہے، جو کچھ ملا ہے، کمالات فضیلتیں، وہ سارے کے سارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملے. سبحان اللہ. لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ رسول کی. اللہ کی صلی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کریم آقا علیہ السلام نے، یہ آپ نے چونکہ سوال کیا کہ فضیلت کیوں، جی جی مطلب آپ کی وجہ سے لوگوں پر انعامات ہوئے ہیں، جی آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، آپ کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے مقام جگہ جگہ پر اپنا کرم نازل فرمایا ہے. تو واضح ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ کیا. سبحان اللہ. اور جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو پھر جب پوچھا گیا کہ کیسے بلند کیا ہے تو کہا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا. اور یہ بھی قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور جب اس روایت سے ملاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، لہٰذا جہاں اللہ فرماتا ہے میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں، کیا نبی پاک علیہ السلام نے کبھی خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں سب سے افضل ہوں؟ میں اس پر بات عرض کرتا ہوں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت قرآن عظیم نے ایک اور آیت میں بیان فرمائی. جب قرآن عظیم بیان فرماتا ہے نا جی، تو وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ میرے حبیب ایسے ہیں تو آپ نے فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرمایا کہ میں ایسا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک میں بعد میں عرض کرتا ہوں، یہ میں پہلے قرآن پاک کی آیت عرض کر رہا ہوں. قرآن عظیم کے اندر آتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس پر اگر ہم بات کریں تو یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک بن جائے گا، یہ شاہدا مبشرا ونذیرا والا. اور مبشر کے اندر اتنی بحث ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر شاہد، سبحان اللہ. اور قرآن عظیم نے فرمایا آپ کو وداعیا الی اللہ باذنہ
وسراجم منیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی آپ نے بھی اشعار پڑھے، کدی رب نہ کہندا سراجم منیرا، سبحان اللہ سراجم منیرا۔ یہ اتنا بڑا اپنے اندر مفہوم رکھتا ہے یہ جملہ کہ سبحان اللہ، اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہوئی ہیں۔ جی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ یہ رحمت ہونا سارے جہان کے لیے۔ سبحان اللہ اس میں انبیاء علیہ السلام بھی شامل ہیں، سبحان اللہ، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، جی عالمین فرما دیا نا جی۔ تو جتنے بھی جہان ہیں ساروں کے لیے آپ رحمت بن کر ماں سوا پروردگار کے سارے ہی شامل ہیں۔ شامل ہیں، بالکل صحیح۔ اور پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ اور احمد، صلی اللہ ہم جو کہ موضوع چلا رہے ہیں شان عظمت رفت، تو حمد سے بنے ہیں یہ دونوں نام پاک۔ جی احمد آپ کا آسمانی نام ہے جی، جو شروع سے چل رہا ہے، اور محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک وہ اس زمین پر رکھا گیا۔ دونوں کا معنی، احمد یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جی اور اہل علم جانتے ہیں کہ اس میں تفضیل کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں وہ زیادہ عظمت فضیلت والے پائے جاتے جی۔ ہیں۔ احمد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، سبحان اللہ سبحان سب سے زیادہ تعریف والا، شان والا۔ اور دوسرا محمد، جب آپ کا یہ نام پاک پوچھا گیا آپ کے دادا جان سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے وجہ بھی یہ بیان فرمائی تھی کہ میں نے نام ہی اس لیے رکھا تھا کہ ان کی تعریفیں لوگ کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ عظمتیں سبحان بیان اللہ۔ ہوئیں۔ اور جب مشرکین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ مذمم کہنا شروع کیا اور آپ کی بارگاہ میں کسی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور یہ آپ کو ایسا کہتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو کسی مذمم کو کہتے ہیں، ہم تو محمد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہم شان سبحان والے اللہ ہیں، سبحان اللہ ہم تعریف سبحان والے اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑی لمبی روایت ملتی ہے ترمذی شریف کے اندر، جہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان خود اپنی ایک محفل سجا کے بیٹھے تھے، جی تو ان میں سے کوئی ذکر کر رہا تھا، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک خطاب کرتا پھر دوسرا خطاب کرتا پھر تیسرا، وہ مقررین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کی آسان زبان میں، کانفرنس ہو رہی تھی، انبیاء کانفرنس ہو رہی تھی، بالکل یہ کہہ لیں، موضوع تھا اس کا شان انبیاء کرام علیہم السلام۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یار دیکھو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی کیا شان ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا۔ جی ایک صحابی رسول جب دوسرے آئے تو وہ فرمانے لگے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی شان دیکھو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجی اللہ بنایا۔ جی ایک نے فرمایا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا ہے۔ ایک فرمانے لگے کہ دیکھیے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ بنایا۔ ایک فرمانے لگے دیکھیے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ان کو روح اللہ کلمۃ اللہ بنایا۔ سبحان یہ ساری باتیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہو کے سماعت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ ان سبحان اللہ۔ صحابہ سے ذرا ہٹ کے۔ جب آپ تشریف لائے، ان کا کلام مکمل ہو گیا، آپ تشریف لے آئے، تو آپ نے پھر تائید فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایک نے یہ کہا، ایک نے یہ کہا، ایک نے یہ کہا، ایک نے یہ کہا، انبیاء علیہ السلام کی عظمت شان نے بیان کی۔ میں یہ فرماتا ہوں فہو کذالک فہو کذالک فہو کذالک، وہ ایسے ہی ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، لیکن من آنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پھر آپ نے فرمایا آنا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ولا فخر، سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے بڑی لمبی روایت بیان فرمائی، فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں قبروں سے اٹھائے گا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سبحان اللہ، اور یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے، سبحان اللہ، اور سب سے پہلے میں جنت کا چل کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب اور فقیر لوگ ہوں گے، وہاں وَمَعِيَ فُقَرَاءُ أُمَّتِي، غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے جن کو لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں آج کے دور میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آپ نے یہ ساری باتیں ارشاد فرما کے فرمایا لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو بنایا تو ساری مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق تھی اس کے اندر مجھے رکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اس اعلیٰ کے کئی حصے کیے تو جو سب سے اعلیٰ حصہ تھا اس کے اندر مجھے رکھا، سبحان اللہ، پھر خاندان بنائے، قبیلے بنائے، یہ بڑی لمبی روایت ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ یہاں تک آپ نے آ کے فرمایا کہ
پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس افضلیت کے اندر خاندان بنائے تو سب سے افضل جو خاندان تھا اس کے اندر مجھے رکھا، سبحان اس اللہ، خاندان میں پھر جو سب سے افضل گھر تھا اس کے اندر مجھے رکھا، سبحان اور اس گھر میں جو سب سے افضل ترین فرد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا۔ تو سبحان آپ نے اللہ، فرمایا سبحان پھر سن لو، میں اول میں جو پہلے ہو چکے ان میں بھی سب سے افضل ہوں، جو بعد میں آنے والے سبحان ہیں میں اللہ، ان سب میں سب سے افضل ہوں، سبحان اللہ، لیکن مجھے اس سبحان پر فخر کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ حضرت نے اسی پر فرمایا نا، سب سے اعلیٰ ہو اللہ ہمارا سبحان اللہ، نبی، سب سے بالا ہو اللہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب سے اولا و اعلیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ زمانے سے اپنا انداز جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی، تو مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب نبیوں اور رسولوں سے افضل ہے اور ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے۔ دیکھیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو نسبت میں جڑا ہے نا جی، چونکہ آپ خود عظمت اور شان والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اس لیے آپ نے بھی ساروں کو فضیلت والا بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی امت ساری امتوں میں افضل ہے، آپ کی امت کے اولیاء جی، پہلی امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو آپ کو کتاب عطا فرمائی گئی ہے قرآن عظیم، چونکہ اس کی نسبت آپ کے ساتھ ہے، جی، تو پہلی جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان ساروں میں ان ساروں کی سردار جو ہے وہ ہے قرآن عظیم۔ جی، اور ابھی جیسے میں نے وہ 2 حدیث پاک سنائی، ان کے اندر ہی یہ حصہ بھی آتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے گی تب تک کسی اور نبی کی امت نہیں جا سکے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے آیا کہ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا انبیاء علیہ السلام میں، سبحان تو اللہ، امتوں میں سب سے پہلے امت وہ پیارے نبی علیہ السلام کی تشریف لے کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور قرآن عظیم نے اس پر گواہی دی ہوئی ہے، جی، سبحان اللہ، سبحان افضلیت اللہ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ارشاد عظیم ہوتا ہے کنتم خیر امہ، سبحان اللہ، سبحان تم اللہ، وہ امت ہو جو سب سے بہترین امت ہو، سبحان سب سے اللہ، اعلیٰ سبحان امت ہو، اللہ، سب سے سبحان زیادہ اللہ۔ خیر والی امت ہو۔ بے شک ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، سبحان اللہ، اور سبحان احسان بھی ہمارے اوپر ہوا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ، ہمارے اوپر احسان ہوا ہے، اس لیے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت کائنات کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور سب سے اعلیٰ چیز اسی کو دی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی پیار ہے، سبحان اللہ، پیارے سبحان نبی اللہ۔ پاک کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پیار ہے، اس لیے ہمیں عطا فرمایا۔ یعنی یہ سارا پیار اور یہ ساری فضیلتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستگی کے ساتھ ہے، بے شک ہے، یعنی جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جاتی ہے اس کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ جیسے حضور کے صحابہ سب نبیوں کے صحابہ سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے سب حسن نمایاں ہیں دربار رسالت میں، اور انوار فروزاں ہیں دربار رسالت میں، اور ہر ذرہ ستارہ ہے دربار محمد کا، سب پھول گلستاں ہیں دربار رسالت میں۔ یعنی جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جاتی ہے اس کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مفتی صاحب ارشاد فرمائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل، حضور کی امت بھی سب سے افضل، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے کتنا پیار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شفقتیں فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے کچھ انداز بیان فرمائیں۔ آپ کا سوال بہت بڑا ہے، میں اس سے پہلے ایک بات لازمی سوچ رہا ہوں کہ میں عرض کر دوں ناظرین کے لیے۔ یہ بات ہمارے قبلہ بابا جان سرکار رحمہ اللہ تعالی نے اپنے بیانات میں کئی دفعہ ارشاد فرمائی ہوئی ہے، میں صرف یاد دہانی کے لیے، جی، یہ جو آیہ مبارکہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اس پر تھوڑی سی بات کی جائے تو ہم چونکہ بات کر رہے ہیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ جی، بخاری شریف کے اندر روایت ہے
ہم پڑھتے ہیں جو اکثر، یہ اس سے میں ہٹ کر سنا رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، سیدنا حضرت ابو العالیہ جی، ان سے یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ درود پاک کیا ہے اللہ تعالیٰ جو بھیجتا ہے؟ یعنی ہم میں سے کوئی درود خضری پڑھتا ہے، کوئی درود ابراہیمی پڑھتا ہے، کوئی درود تاج پڑھتا ہے، کوئی دلائل الخیرات شریف کے درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا درود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا درود سبحان پاک کیا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ فرمانے لگے، امام بخاری رحمہ نے روایت فرمایا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، تبارک و تعالیٰ کا درود یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان فرما رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک، اللہ سبحان تبارک و اللہ، تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں جن کی شانیں عظمتیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، اور یہاں بابا جان سرکار فرمایا کرتے تھے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کلمات ختم ہو جاتے ہیں، جی، ہمارے پاس جملے ختم ہو جاتے ہیں، جی، ہماری اتنی کمپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو بار بار ایک جملہ بار بار دہرائیں نا جی، جی، تو اگلے سننے والی بور رہتی ہیں، ارے ایک ہی بات بیان کر رہے ہو، کوئی نئی بات سناؤ، کوئی نئی بات سناؤ۔ یہاں خطیب جب خطابت کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ موضوع پہلے بھی سنا ہے، سیر نہ کھولوں یار، جی، جی، ہر جگہ پر یہی موضوع چلایا ہوا ہوتا ہے، کوئی نیا موضوع سناؤ یار۔ تو مطلب ایک چیز بار بار سن کے بندہ اکتا جاتا ہے۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک چیز تو بیان نہیں فرما رہا، اور اس کے کلمات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے کلمات کیسے ہیں؟ قرآن عظیم میں 2 جگہ پر آئے جی، کہ اگر یہ ساری زمین کے جتنے درخت ہیں جی، یہ سارے بن جائیں کلمے، اور سارا کائنات کا پانی یہ بن جائے سیاہی، اور کائنات والے سارے اس کو لکھنے لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ایک سمندر کیا 7 سمندر اور آ جائیں، پھر اس کی مثل اور آ جائیں، پھر اس کی مثل اور آ جائیں، تب بھی یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم ہیں نہیں ہوں گے۔ ایسے کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی پاک کی عظمت و شان بیان فرما رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی عظمت و شان کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو حضور کے اوپر درود بھیجتا ہے وہ ہر لمحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نئی تعریف بیان فرما رہا نئی ہے، تعریف، ہر لمحے حضور کی نئی ہی شان بیان ہو رہی ہے۔ یہ بھی وہی آ گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ورفعنا، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں جو یہ صیغہ استعمال ہوا ہے یصلون، جی، اس کے اندر 4 زمانے پائے جاتے ہیں، کام کر رہا ہے، کرتا ہے، کرے گا، کرتا رہے گا، سبحان اللہ، یہ 4 زمانے اس میں استمراری جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کنٹینیوٹی جو ہوتا ہے، دوام پایا جا رہا ہے، ہمیشگی پائی جا رہی ہے اس میں، ہمیشگی پائی جا رہی ہے۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی تب بھی یہ صیغہ یصلون ہی تھا، سبحان اللہ، تب بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی بھیجتا ہے، بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی لمحہ رات کا، دن کا، ایک ساتھ آپ قرآن پاک کی آیت کھولیں تو اس میں یہی آئے گا یصلون۔ سبحان اللہ۔ اب بھی اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان نہ کی جا رہی۔ اور جیسے آپ نے آیہ مبارکہ ابھی سنائی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والے لمحے نئی سے نئی عظمت اور شان اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک کی آیات اس پر شاہد ہیں۔ جی، وہ بابا جی سرکار فرمایا کرتے تھے نا کہ ہر کسی شاعر نے حضور کی تعریف کی تو آخر میں یہ کہنا پڑ گیا کہ مقطع آ گیا، یہ میرا آخری شعر آ گیا ہے، یہ مقطع آ گیا ہے، بس میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نہ الفاظ ختم ہوتے ہیں نہ حضور کی شانیں ختم ہوتی۔ سبحان جی، اس میں جو آپ نے فرمایا رؤوف اور رحیم، جی، ان کا تعلق ہے نرمی کے ساتھ۔ جی، نرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امت کے لیے کتنی زیادہ ہے، قرآن عظیم ہی بیان فرما رہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، سبحان تکلیف تمہیں ہوتی ہے، اللہ پریشان اکبر، وہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اور اکبر۔ آپ دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی رحمت اور اتنی رعوفی فرمائی ہے اپنی امت کے ساتھ۔ آپ فرمانے لگے کہ میری مثال سارے لوگوں کے لیے ایسی ہے جیسے ایک مہربان باپ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔
سبحان اللہ سبحان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے، اللہ اکبر، یہ بار بار جا رہے ہیں جہنم کی طرف، یہ بار بار جا رہے ہیں جہنم کی طرف، بار بار جاتے ہیں، اور میں اپنے دونوں ہاتھ مبارکوں سے ایسے پکڑ پکڑ کے یعنی تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن پھر بھی چھڑوا کے آگے کوئی کودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اور اس پر آپ غمگین ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، یا رب العالمین مہربانی فرمائے ان کو سمجھ عطا۔ اور آپ کے یہ رؤوف و رحیمی کی ایک جھلک ہے کہ کتنے مقامات پر فرشتے آ گئے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک اشارہ فرمائے ہم ان کو برباد کر کے رکھ دیں گے، ان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ طائف کے مقام میں آئے، غزوہ احد کے اندر آ گئے، جی تو آپ کیا فرماتے تھے سبحان کہ اللہ، نہیں، مجھے امید ہے انہی کے اندر سے وہ لوگ نکلیں گے جو اسلام کا کام کریں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان پھر اللہ، دیکھ لیں کیسے کیسے لوگ آئے۔ سبحان اللہ، ابو جہل کتنا بڑا لعین ہے اس امت کے اندر، اس کو فرعون قرار دیا گیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، لیکن اس کا بیٹا وہ صحابی رسول سبحان اللہ، سیدنا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ کمال کی جنگیں لڑی ہیں، سبحان اللہ، اسلام کا نام روشن کیا انہوں سبحان اللہ۔ اور ابو لہب کے جس کے خلاف قرآن مجید کی پوری صورت نازل ہوئی، اس کی بیٹی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی۔ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جو لوگ حضور کی ساری زندگی مخالفت کرتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیضان تھا کہ ان کے گھر میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، آپ کی سبحان رحمت تھی۔ اللہ، اور سبحان سب سے بڑی میں اس میں بات ایک عرض کروں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تو ہمارے لیے رحمت ہے ہی ہیں، جی آپ نے کتنے مقامات پر ارشاد فرمایا۔ آج کل چونکہ رمضان شریف چل رہا ہے جی تو میں اس پر ایک بات کر دوں، آپ نے نماز تراویح کتنے دن پڑھائی؟ خود 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی، چوتھے دن آپ تشریف نہیں لائے۔ اس پر بات پہلے ہوگی نہیں، ہمارا ایک پورا پروگرام چل چکا ہے۔ جی تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ تشریف نہیں لائے تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ رحمت تھی آپ کی امت کے سبحان لیے۔ اللہ، سبحان اللہ، فرمایا مجھے لگتا یہ تھا کہ اگر میں آ گیا اب بھی پڑھانے کے لیے تو جماعت یہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اللہ تو کہیں نماز تراویح یہ فرض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ رحمت تھی، میری امت یہ کر نہیں پائے گی۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک شریف کے بارے میں بھی مسواک کے فرمایا، بارے، اور یہ جو 50 نمازوں سے 5 کروائی ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی تو آپ اللہ صلی اللہ اکبر، علیہ وآلہ سبحان وسلم کی اللہ، رحمت ہے اپنی امت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کتنے سبحان اللہ، احکام ایسے ہیں جو آپ نے اپنی امت کے لیے تبدیل فرمائے ہیں، نرم فرمائے ہیں، تاکہ میری امت پریشان نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر رمضان کی مناسبت سے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ ایک سائل بھی حاضر ہوا، اور جس نے روزہ توڑ دیا تھا اور اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے مطابق فیصلہ فرمایا، یا تو 60 روزے رکھو مسلسل، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر ایک غلام آزاد کرو۔ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو 60 روزے نہیں رکھ سکتا مسلسل۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے کہا میں تو خود مسکین ہوں، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور جب بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سائل کدھر ہے؟ جب وہ حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے کے لوگوں میں، غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آگے سے کیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں پر خرچ کرنا ہے تو مدینے میں سب سے بڑا مسکین ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ تم خود لے جاؤ، خود کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارا یہی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رؤوفی اور رحیمی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امتی کے ساتھ محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیار دیا اس کو استعمال فرماتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانیاں پیدا فرمائی ہے۔ اس میں یہ بھی ناظرین کو فرما دیں کہ یہ آپ کا خاصہ تھا ان کے لیے، جی اس ایک صحابی رسول۔ جی، آج کے بالکل۔ دور میں ہم نہیں یہ کہہ سکتے بالکل بالکل جناب کریں، وہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تھا نا، وہ میں نے عرض کیا کہ حضور نے اپنے اختیار کے ساتھ صرف اس کے لیے خاص فرمایا۔ جبکہ ایک روایت یوں بھی آتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح فرما دیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر حق مہر دو۔ تو عرض کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تو حق مہر کی رقم ہی نہیں ہے، میں تو حق مہر نہیں دے سکتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تجھے قرآن کی کوئی صورت آتی ہے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنی بیوی کو قرآن کی وہ صورت سکھا دے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔
اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا یہ خاص تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے اس کی اجازت ہے نہیں ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے کہ آپ جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دیتے ہیں، جیسا چاہے فرما دیتے ہیں۔ اور روفی و رحیمی کے اندر میں ایک بخاری شریف کی روایت ناظرین کے لیے پیش کر دوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، کتاب الدعوات جو بخاری کے اندر ہے اس کی پہلی ہی یہ روایت ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایک دعا ایسی عطا فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ جب بھی مجھ سے مانگو گے میں اس کا رزلٹ بھی فوری دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، قبول تو ہونی رزلٹ بھی فوری انبیاء کی تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہے، قبول ہوتی، میں نے کہا ہے رزلٹ فوری، سبحان اللہ سبحان اس کا اللہ، نتیجہ فوری آئے گا، یعنی قبولیت کے اثرات بھی فوراً ہی ظاہر ہو جائیں گے۔ اب دعا کی بات آ گئی، قبولیت تو ہر ایک کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دعا قبول ہوتی ہے، کسی کا اثر ظاہر ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا جو اس پر جی کہ میدان حشر میں لوگ کہیں گے کاش ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر، دنیا کے چونکہ فوائد کم ہیں، قلیل ہیں، اور آخرت کے اندر جو ذخیرہ کر دی گئی اس کے فوائد بڑے بہت زیادہ ہے جی، تو لوگ چاہیں گے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قبول تو ہونی ہی ہیں جی، لیکن ان کا رزلٹ بھی فوری، سبحان اللہ اور سبحان وہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بھی دعا عطا فرمائی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی حضور پھر آپ نے وہ مانگ لی؟ آپ نے فرمایا میں نے نہیں مانگی۔ اللہ اکبر، اب اللہ اس کو ہم پہلے والے جملے سے ملا سکتے ہیں، حالانکہ فرشتے آ کر عرض کرتے رہے ہیں حضور ارشاد فرمائیے جی، مانگ لیجئے مانگ لیجئے مانگ لیجئے، بالکل، آپ نے نہیں مانگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عرض کی کہ پھر آپ حضور کب مانگیں گے؟ آپ نے فرمایا مانگنی کوئی نہیں، اللہ اکبر، دنیا کے اندر میں نے نہیں مانگنی وہ تو۔ اللہ اکبر، بابا جان سرکار اس کو اور انداز میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں کے تذکرے پڑھ لیں قرآن پاک کے اندر، جی ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، لیکن پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اپنی امت کے ساتھ، سبحان آپ نے فرمایا میں یہ دعا میدان حشر میں مانگوں گا، سبحان تب اللہ جب سبحان میری اللہ، امت پریشان ہوگی اللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ میری دعا کا رزلٹ فوری دکھائے گا تو میں اپنی امت کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اتنی اللہ، بڑی رحمت ہے سبحان ہمارے اللہ لیے۔ سبحان اللہ۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روفی و رحیمی ہے کریم آقا، یہ ایک بڑا، چونکہ آپ نے ایک سوال بیچ میں کیا ہے ویسے یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، جی یہ جو رحمت للعالمین ہے یا رؤوف الرحیم ہے، اس کے اندر محدثین مفسرین نے بڑے کمال کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جی جی، مفتی صاحب ارشاد فرمائیں، جس طرح شروع میں ہم نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں اور رسولوں سے بھی افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کی کل مخلوق سے افضل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں کعبۃ اللہ بھی آتا ہے، عرش بھی آتا ہے، کرسی بھی آتی ہے، تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام چیزوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے؟ سبحان اللہ، یہ کوئی اتنا بڑا مشکل عوام کے لیے سوال نہیں ہے، وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے کعبۃ اللہ، جی کعبہ معظمہ کو جتنی عظمت شان فضیلت ملی ہے وہ سب پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عرش و کرسی کو جو فضیلت عطا کی گئی ہے، ہمارے اسلام نے، قرآن عظیم نے، خود پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ یہاں تک آتا ہے شرح فقہ اکبر کے اندر جی یہ بات موجود ہے کہ آپ نے تو یہ سوال کیا نا جی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، جی آپ اپنی ساری شانوں کے ساتھ افضل ہیں یا عرش افضل ہے؟ جی، یہاں تک لکھا ہے کہ اب اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مسجد نبوی میں جس جگہ پر موجود ہے، جی جس جگہ کے ساتھ آپ کا جسم مبارک مس ہے، چھوا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، وہ حصہ عرش الہی سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذات کی بات تو جدا رہ سبحان گئی، اللہ سبحان وہ اللہ، جگہ، وہ حصہ عرش وہ الہی سے، ذرے جو حضور کے جسم اطہر سے ملے ہوئے وہ عرش الہی سے افضل اور اعلیٰ، سبحان اور اللہ، کرسی تو عرش الہی سے نیچے کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرسی کا حجم یا کرسی کی عظمت و شان یہ عرش الہی سے بہت نیچے کے درجے پر ہے،
اور عرش الہی سبحان اللہ بڑی سبحان عظمت اللہ، شان والا سبحان ہے، اللہ۔ لیکن وہ حصہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا یہ تو عرش الہی سے افضل ہے، تو ذات اقدس۔ سبحان اللہ، سبحان علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس پر بڑا پیارا جملہ ارشاد عظیم فرما دیا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر میں ایک اور روایت پیش کر دوں، جی۔ ابن ماجہ شریف کے اندر آتی ہے کعبۃ اللہ کے متعلق۔ کریم آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، آپ نے کعبہ کو دیکھا، بیت اللہ کو دیکھا، سبحان تو اللہ، دیکھ کر آپ نے ارشاد عظیم فرمایا تھا، اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی شان ہے، تو بڑی رفتوں والا ہے، لیکن میں یہ فرماتا ہوں کہ مومن بندہ ہو مومن، سبحان اللہ، مؤمن ہو جس کے دل کے اندر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی بھی محبت ہو، پورے اسلام کو اپنے سینے سے دل کے اندر اس نے بسایا ہوا ہو، ایسا مومن ہو، تو آپ فرماتے ہیں اے کعبہ وہ مومن تجھ سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ، سبحان اس سے اللہ، زیادہ عظمت و شان والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مومن کی عظمت و شان کریم آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ آقا اکبر۔ پاک علیہ السلام کی شان کعبہ کے متعلق تو پھر تو حضور ہے۔ اور ناظرین یہاں میں ایک روایت سنانا چاہوں گا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ السلام کو لے کر جانے لگیں تو سب سے پہلے شکرانے کے طور پر کعبۃ اللہ میں گئی، وہاں کا طواف کرتی ہیں، تو فرماتی ہیں طواف کرنے کے بعد میں نے چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دے دوں، تو یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ جس حجر اسود کو کل کائنات کے لوگ آ کر بوسے دیتے ہیں اور میں بھی اسی غرض سے گئی تھی، اس حجر اسود نے اپنی جگہ سے نکل کر نبی پاک علیہ السلام کو بوسے دینے شروع کر دیے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان وراء الورا ہے جو ہماری عقلوں میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب، بابا جی نگینہ سرکار کے بھی اس پر اشعار ہے نا جی، اشارے پہ آ کر دائے میزاب رحمت، اے حجاج او اے دربار مدینہ، دربار مدینہ۔ اور سبحان یہ جو اللہ، بڑے سبحان مشہور ہیں اللہ۔ بابا جی نگینہ سرکار کے، ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے قبلے بدلائے بدلائے جاندے نے، سبحان اللہ، محبوب سبحان دے اللہ، پاک اشارے تے سجدے کروائے جاندے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو ہم حضرت صاحب اس طرح کہیں گے کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، کہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو بڑے بڑے ملکے عطا کیے گئے تھے، سبحان اللہ، ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، وہ بھی مقتا کہہ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم صرف یہ اس لیے بیٹھتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کے تذکرہ کرنے، شان، رفت، عظمت سنانے کے لیے، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس کے صدقے سے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ہمارا نام حضور علیہ السلام کے غلاموں میں آ جائے، حضور کی تعریف کرنے والوں میں آ جائے، وگرنہ کائنات میں جس کو جو ملا حضور کے توسط سے ملا۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تو فرماتے ہیں کہ رسولوں کو بھی جو ملا ہے وہ آپ کے اخلاق کریمانہ سے سمندر کا ایک چلو ہے یا موسلادھار بارش کا ایک چھینٹا عطا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اسی کو فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور دوسرا ہمیں بھی جو ملتا ہے حضور کے دربار سے ملتا ہے، حضور کے توسط سے ملتا ہے۔ اور یہ مشکات شریف کی حدیث بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں آگے تقسیم کر دیتا ہوں، یعنی ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا۔ اور یہاں مجھے ایک روایت یاد پڑتی ہے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ غزنی کا ایک بادشاہ مدینہ پاک کی گلیوں میں جھاڑو دے رہا تھا، تو غزنی کا ایک باشندہ اسے ملا اور اس نے کہا کہ تم تو بادشاہ ہو اور یہاں تم گلیوں میں جھاڑو دے رہے ہو؟ تو بادشاہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا یار بادشاہ تو میں غزنی کا ہوں، یہاں کا تو گدھا ہی ہوں، یہاں کا تو میں فقیر ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یمن یا مصر کا بادشاہ بڑے کروفر کے ساتھ اور اپنی بادشاہی روب و دبدبے کے ساتھ اور شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف آ رہا ہے، تو کسی نے اس کی یہ شان و شوکت، اس کا یہ کروفر دیکھا اور کہا بھئی تجھے پتہ نہیں تو کہاں جا رہا ہے اور تو کس طرح اور کس انداز سے جا رہا ہے؟ یہاں تو بادشاہ بھی گدھا اور فقیر بن کے آتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا مجھے بھی پتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس در کی طرف جا رہا ہوں۔ تو کہا پھر یہ تمہارا شان و شوکت کیسا؟
تو اس نے آگے سے جواب دیا بھئی بات یہ ہے کہ یہ ساری شان و شوکت ملی بھی سرکار سے ہے، تو حضور کو دکھانے آ رہا ہوں، حضور بادشاہ بنا پیارا بھی لگتا ہوں کہ نہیں لگتا؟ تو لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان، اس کی آپ کی رفعت اور بلندی پر قرآن کی آیات بھی بے شمار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے خود بھی بیان فرمائے ہیں۔ شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیان ہوئی ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان ہو رہی ہے۔ اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اور یصلون، درود بھیجتے ہیں، بھیج رہے ہیں اور بیچتے ہی رہیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفوں کا سلسلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ثنا کا سلسلہ تو رب ذوالجلال خود بیان فرما رہا ہے۔ لہٰذا ہم صرف حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں، اور ہم لوگ تو حضور کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آتے ہیں۔ جس نے بھی جو کہا آخر کار اسے مقطع کہنا پڑ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور کسی نے کہا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبوں کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا تھا کہ اے ابو بکر، یہ نہ سمجھنا کہ تم نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو پا لیا ہے، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد سلیمان شفیق یوسفی اور نگینہ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اور زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اپنے میزبان محمد سلیمان شفیق یوسفی اور نگینہ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان